السلام علیکم لسنرز. اردو افسانہ ہے حیادار. رائٹر ہیں شہزادی حفصہ. آپی دروازہ کھولو، میں ہوں. ایک 9 سال کا بچہ اپنی بہن کے کمرے کے دروازے پر کھڑا تھا. آ رہی ہوں، اندر سے آواز آئی. دروازہ کھلتے ہی وہ اندر گھس گیا. چھوٹے، اس وقت کیا کر رہے ہو؟ اس نے دوپٹہ اپنے سر پر لیتے ہوئے کہا، کیونکہ اس کے کمرے کے پاس سے کسی کا بھی گزر ہو سکتا تھا. آپی، آج آپ کے پاس سونا ہے نا؟ اس بچے نے معصومیت سے اپنی خواہش سامنے رکھی. ماما کو بتا کر آئے ہو؟ اس نے اپنے چھوٹے بھائی کے سامنے جھکتے ہوئے پوچھا. نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا. پھر اس نے تھوڑا غصہ ظاہر کیا. پاپا کو بتا کر آیا ہوں. معصومیت کے ساتھ اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا. اس کے چہرے پر بھی مسکراہٹ نے قبضہ کر لیا. اچھا چلو سو جاؤ اب. اس نے بیڈ پر جانے کا اشارہ کیا. وہ بچہ اچھلتا کودتا بیڈ پر جا لیٹا. وہ بھی اس کے برابر میں آ گئی. اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور سر پر ہاتھ پھیرنے لگی. ساتھ ہی ساتھ اسے کہانی بھی سنا رہی تھی کہ کہانی آدھی ہونے سے پہلے ہی وہ سو گیا تھا. مسکراتے ہوئے اس نے لائٹس آف کی اور اس کے پاس ہی لیٹ گئی. جلد وہ بھی نیند کے آغوش میں تھی. صبح کالج جانے کے لیے وہ تیار ہو رہی تھی. شاویز، اٹھو میری جان. وہ تیار ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے چھوٹے بھائی کو جگانے کی کوشش بھی کر رہی تھی. کیا ہے آپی، اتنی صبح صبح اٹھا دیتی ہو؟ آخر اسے جگانے میں وہ کامیاب ہو گئی تھی. اسکول کون جائے گا؟ میں؟ اس نے اسکارف باندھتے ہوئے پوچھا. آپ ہی چلی جائیں، پر مجھے سونے دے. وہ واپس لیٹ گیا. ٹھیک ہے، ماما کو بھیجتی ہوں تمہیں اٹھانے کے لیے. جیسے ہی اس نے کہا وہ چیخ کر اٹھا. نہیں آپی، میں اٹھ گیا ہوں. وہ ہنسنے لگی. وہ نقاب لگا کر پورے پردے میں گھر سے باہر نکلی تھی. اف، یہ پھر یہیں موجود ہے. سامنے کھڑے لڑکے کو دیکھ کر اس کا دماغ گھوما تھا. یہ وہی لڑکا تھا جو بہت دنوں سے اس سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا، مگر وہ ماننے کو تیار نہ تھی. سنیں، اس نے اسے پھر مخاطب کیا. اب کی بار اس نے قدم روک لیے اور اپنی آواز اس کے سامنے ظاہر کر دی. جی. واو، بہت خوبصورت آواز ہے آپ کی. اس نے تعریف کی. آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ اس نے پوائنٹ کی بات جاننا چاہی. جی، اس لڑکے نے اقرار کیا. کیا؟ اس نے تیکھے انداز سے پوچھا. آپ میری محبت قبول کیوں نہیں کرتی؟ معصومیت سے اس نے پوچھا تھا. کیونکہ مجھے آپ کی محبت پہ یقین نہیں ہے. وہ روکھے انداز میں جواب دیتی ہوئی آگے بڑھ گئی تھی. کالج میں اس کا موڈ آف ہو چکا تھا. فری پیریڈ میں اس کی دوست نے اس سے پوچھا. کیا ہوا، آج پھر ملا تھا؟ ہاں یار، روز ملتا ہے. 5 مہینے ہو گئے ہیں. اس نے برا منہ بنایا. یار تو تم قبول کر لو نا اسے. اس کی دوست نے مشورہ دیا. یار پلیز، میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتی کہ مجھ سے فون پر بات کرو، اپنی تصویریں دو، مجھ سے ملنے آؤ، وغیرہ وغیرہ. اس نے مزید ناک منہ چڑھایا. ایک بات بتاؤ، کیا اس نے تمہارا چہرہ دیکھا ہے؟ اس نے جیسے ایک اور مشورہ دینا چاہا. نہیں، اس نے سچا جواب دیا. تو سوچو یار، وہ صرف تمہاری آنکھوں سے محبت کر بیٹھا ہے. اگر چہرہ دیکھ لیے تو کیا عالم ہو محبت کا. اس نے ایک اور مشورہ دے ڈالا. منہ بند کرو. اس نے ظاہری طور پر کچھ اثر انداز نہ ہونے دیا، مگر اندر سے ضرور اس کی بات کا اثر ہو چکا تھا. چھٹی کے وقت بھی وہ لڑکا وہیں موجود تھا. سنیں، اس نے پھر مخاطب کیا. کیا؟ اس نے جواب اور سوال کو ساتھ رکھا. کیا نکالا آپ نے میری محبت کا حل؟ اس نے آنکھوں میں شرارت چمکائی. ٹھیک ہے، مجھے قبول ہے.
اس نے اس کے دل کی بات کہہ ڈالی۔ وہ خوشی سے پاگل ہو گیا۔ کیا سچ میں؟ اس کی خوشی کی کوئی حد نہ تھی۔ جی، اس نے مختصر جواب دیا۔ اچھا، اپنا نام تو بتا دیں۔ اس نے ایک اور خواہش ظاہر کی۔ حورین، اس نے پوری کر دی۔ نائس، میرا نام فائز ہے۔ اس نے تعریف کے ساتھ ساتھ اپنا نام بھی بتایا۔ میں چلتی ہوں۔ وہ جلد آگے بڑھ گئی۔ گھر میں وہ اسی کشمکش میں مبتلا رہی کہ اس نے کچھ غلط تو نہیں کر دیا، مگر ناکام رہی۔ کافی دن گزر گئے تھے، دونوں کی بات چیت فون کال سے بھی ہونے لگی تھی۔ آپ کب اپنے گھر والوں سے بات کریں گے ہمارے بارے میں؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اس کی ٹینشن مت لو، میں جلد بات کر لوں گا، مگر… وہ رکا۔ مگر کیا؟ اسے تجسس ہوا۔ مجھے تم سے ملنا ہے، تمہارا چہرہ دیکھنا ہے۔ اس نے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ پلیز فائز، میں آپ کو کب سے منع کر رہی ہوں نا، میں آپ سے نہیں مل سکتی، نہیں دکھا سکتی اپنا چہرہ، نہیں کر سکتی خود کو بے نقاب۔ اس نے اپنی بات دہرائی۔ یار کچھ نہیں ہوتا۔ اس نے اسے بہکانے کی کوشش کی۔ بہت کچھ ہوتا ہے۔ اس نے جلد فون کاٹ دیا۔ صبح کالج کے راستے پر آج وہ وہیں کھڑا تھا۔ آس پاس لوگ بھی نہیں تھے۔ حورین جلد اسے مخاطب کیا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ غصے میں بولی۔ تمہارا چہرہ دیکھنا ہے۔ وہ آگے بڑھا۔ شٹ اپ، چلے جائیں یہاں سے۔ اس نے آواز تیز کی۔ کیوں؟ مجھ سے محبت نہیں؟ اس نے بھویں اچکائیں۔ نہیں ہے، اس نے جلد انکار کیا۔ وہ آگے بڑھ رہا تھا کہ کسی طرح اس کا نقاب ہٹا دیا جائے، اور وہ پیچھے ہو رہی تھی کہ اللہ کی امانت محفوظ رکھ سکے۔ وہ پیچھے ہوتے ہوتے سڑک پر آ گئی تھی کہ ایک ٹرک نے تیز رفتار میں آتے ہوئے اس کی سانسیں ختم کر دی تھی۔ اس کا چہرہ ٹائر سے بری طرح کچل گیا تھا اور وہ اس کا چہرہ نہ دیکھ سکا۔ مرکزی خیال: حیا کی چادر میرے رب کی عطا ہے، جس کے لیے محبت تو کیا جان بھی قربان ہے۔